باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ سامعین ذی وقار، پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس پروردگار عالم نے ہمیں ان عظیم اوقات سے، ان عظیم ایام سے استفادہ کرنے کی توفیق سے نواز رہا ہے۔ چونکہ کتنے لوگ پچھلے سال تھے لیکن آج ان کو یہ ایام میسر نہیں ہیں، آج وہ ہم میں موجود نہیں ہیں، آج ان کی توفیق میں نہیں ہے کہ وہ ان ایام سے استفادہ کریں، وہ اس دنیا سے چل بسے ہیں۔ خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس پروردگار عالم نے سب سے پہلے تو ماہ مبارک کے 2 عشروں سے استفادہ کرنے کی توفیق سے نوازا، اور اب تیسرے عشرے کی طرف ہم جا رہے ہیں، اب تیسرے عشرے سے استفادہ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ عشرہ یوں تو دیکھا جائے تو ماہ مبارک رمضان باقی 11 مہینوں پر فضیلت رکھتا ہے، لیکن عزیزان محترم، اس ماہ مبارک میں بھی کچھ لمحات، کچھ ایام ایسے ہیں جو باقی اس ماہ مبارک کے باقی ایام سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ اس ماہ مبارک کے 3 عشرے ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا، 2 عشرے تو ختم ہو گئے اور اب تیسرا عشرہ ہے، اور اس عشرے کو خاص فضیلت حاصل ہے۔ یہ عشرہ جو ہی آتا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمر بستہ ہوتے اور خود بھی دن رات عبادت میں مصروف ہوتے اور گھر والوں کو بھی جگا کے رکھتے۔ یہ ماہ مبارک کے یہ آخری ایام، یہ آخری عشرہ خاص لطف الہی ہے ہمارے اوپر، چونکہ اس ماہ مبارک میں شب قدر موجود ہے۔ شب قدر رسول اللہ کا ارشاد بھی ہے کہ آخری عشرے کے طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو، یعنی شب قدر 21، 23، 27، 29، یہ 5 دن رسول اللہ نے فرمایا، ان 5 دنوں میں شب قدر گھومتی ہے اور آپ نے اس کو تلاش کرنی ہے۔ عزیزان ذی وقار، شب قدر کو مخفی رکھا گیا، شب قدر کو پوشیدہ رکھا گیا۔ یوں تو دیکھے تو کائنات میں ہر وہ چیز جو زیادہ فضیلت رکھتی ہے، زیادہ جس کی اہمیت ہے، ان سب کو پروردگار عالم نے ان چیزوں کو مخفی رکھا ہے۔ جیسا کہ قیامت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخفی رکھا، معین نہیں کیا کہ کب آئے گی قیامت، تاکہ ہر بندہ قیامت کے لیے ہمیشہ آمادہ رہے، ہمیشہ تیار رہے، ہمیشہ قیامت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے، اپنے آپ کو آمادہ رکھے۔ عزیزان ذی وقار، اسی طرح موت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے معین نہیں فرمایا۔ کیوں؟ چونکہ اللہ چاہتا ہے کہ ہر بندہ ہمیشہ، ہر وقت، ہر لحظہ، ہر اوقات، ہر لمحات میں موت کے لیے آمادہ رہے۔ اسی طرح شب قدر کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخفی رکھا تاکہ بندے اس شب قدر کی تلاش میں، اس شب قدر کی تلاش میں وہ زیادہ سے زیادہ محنت کرے، وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، وہ زیادہ سے زیادہ خدا سے رابطہ قائم کرے۔ اور اللہ ہم سے یہی چاہتا ہے کہ بندے خدا سے متصل ہو، اسی لیے شب قدر کو مخفی رکھا۔ عزیزان ذی وقار، شب قدر کے بارے میں خود پروردگار عالم کا فرمان ہے۔ قرآن کریم کے مختلف موارد میں شب قدر کے حوالے سے آیات موجود ہیں۔ پروردگار عالم شب قدر کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس بابرکت کتاب کو، اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے۔ عزیزان ذی وقار، خدا نے خود اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے
وما ادراک ما لیلۃ القدر، تو کیا جانے کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر کی حقیقت انسان کے فہم و ادراک سے ماورا ہے۔ انسان لیلۃ القدر کی حقیقت کو درک نہیں کر سکتا، انسان لیلۃ القدر کی حقیقت سے آشنا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ چونکہ اس قدر بفضیلت ہے کہ انسان اس کی فضیلت کو شمار نہیں کر سکتا، انسان اس کی حقیقت تک نہیں پہنچتا۔ اسی لیے پروردگار عالم نے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تو کیا جانے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، تو درک نہیں کر سکے گا لیلۃ القدر کیا ہے۔ آگے خود فرما رہے ہیں کہ لیلۃ القدر کس حد تک عظمت رکھتی ہے، لیلۃ القدر کی منزلت کیا ہے، لیلۃ القدر کا شرف کیا ہے، لیلۃ القدر کی بلندی کیا ہے، لیلۃ القدر کی عظمت کیا ہے۔ خود پروردگار عالم فرما رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ وہ رحمان و رحیم پروردگار عالم ایسی شب ہمیں نصیب فرمایا ہے۔ روایت موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ شب قدر پروردگار عالم کی جانب سے مسلمانوں کے اوپر خاص لطف اور احسان ہے جس سے گزشتہ امتیں محروم تھیں، یعنی اس امت کو، امت محمدی کو اللہ نے یہ خاص، یہ عظیم شب، یہ عظیم، یہ عظمت والی، یہ برکت والی، یہ مغفرت والی، یہ رحمتوں سے لبریز شب کو، یہ مغفرتوں سے لبریز شب کو ہمارے لیے نصیب فرمائی، جو کہ گزشتہ امتوں کے لیے نہیں تھی۔ گزشتہ امتوں کے لیے ایسی شب نہیں تھی، 1000 مہینوں سے بہتر تھی۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر کون سی لیل ہے، کون سی رات ہے؟ وہ رات جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ عزیزان ذی وقار، یہاں پر پروردگار عالم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں کے برابر ہے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور 1000 مہینے 83 سال بنتے ہیں، یعنی کوئی بندہ ایک رات شب قدر، ایک شب قدر کو جاگے رہے اور پروردگار عالم کی عبادت کرتے رہے، ایک رات جاگے اور پروردگار عالم کی عبادت کرے، تو گویا کہ یہ جو ایک رات میں انہوں نے عبادت کی ہے، یہ 83 سال عبادت کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ عزیزان ذی وقار، اس دور میں 83 سال کی عمر بہت کم انسانوں کی ہوتی ہے، 60 سے 70 کے درمیان رحلت کر جاتے ہیں آج کل موت جلدی واقع ہوتی ہے۔ 83 سال ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتے۔ اس دور میں 83 سال ملنا بہت مشکل ہے، لیکن یہ لطف الہی ہے کہ ایک رات جاگے رہو اور عبادت الہی میں، اطاعت الہی میں، ذکر و فکر میں مصروف رہیں، تو یہ 83 سال عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ اب بہتر ہیں، اب بہتر کو ہم نہیں جانتے کتنا برابر ہے، کتنا زیادہ، 10 گنا 20 گنا کتنا زیادہ برابر ہے، ہم نہیں جانتے۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر کی فضیلت کے حوالے سے امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قلب شہر رمضان لیلۃ القدر وینزل فیہا الملائکۃ والروح والکتاب المکتوب یقدر فیہا ما یکون فی السنہ من خیر او شر او طاعت او معصیت او مولد او عجل او رزق او قحط۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان کا دل شب قدر ہے۔ اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، اس رات میں روح الامین نازل ہوتے ہیں، اس رات میں لکھی ہوئی کتاب نازل ہوتی ہے، اس رات میں سال بھر کے امور کا فیصلہ کیا جاتا ہے، چاہے وہ بھلائی ہو،
چاہے وہ برائی ہو، چاہے وہ معصیت ہو، چاہے وہ اطاعت ہو، چاہے وہ پیدائش ہو، چاہے رزق ہو، اسی رات میں معین ہوتے ہیں۔ اس روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان کا دل شب قدر ہے، اور اس میں اس شب قدر کی فضیلت یہ ہے، اس شب قدر کا شرف یہ ہے، اس شب قدر کا مقام یہ ہے کہ اس میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اس میں روح الامین نازل ہوتے ہیں، اور اس میں لکھی ہوئی کتاب نازل ہوتی ہے، اور اس شب میں سال بھر کے امور کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ آپ سال میں کیا کرنے والے ہیں، آپ کی مقدر کو اس سال اس شب میں معین کیا جاتا ہے۔ آئندہ سال تک کیا کرے گا، برائی، اطاعت، رزق، عمر، یہ تمام چیزیں اس شب میں معین ہوتے ہیں۔ یہ شب بندگی، یہ شب تقدیر بنانے کی شب ہے، تقدیر سنوارنے کی شب ہے۔ اس شب میں منصوبہ بندی کی جاتی ہے، اس شب میں باقی 11 مہینوں کے لیے پروگرام منظم کیا جاتا ہے۔ اس شب میں انسان، اس شب میں عبد خدا 83 سال کا سفر طے کر لیتا ہے۔ اذان ذی وقار، یہ بڑی بافضیلت شب ہے کہ جس میں ہماری تقدیروں کو سنوارا جاتا ہے، جس میں ہماری موت کو معین کیا جاتا ہے، جس میں ہماری رزق کو معین کیا جاتا ہے،